السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج حاضر ہوئے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس کا عنوان ہے آدھی رات کو گھومنے کا انجام۔ حیدر، حسن اور سعید تینوں بچپن کے بہترین دوست تھے۔ ہمیشہ کسی نہ کسی ایڈونچر کی تلاش میں رہتے۔ گرمیوں کی ایک رات جب ہر طرف سکون تھا، حیدر کو بھی بیٹھے بیٹھے اچانک ایک خیال آیا، چلو آج رات جنگل کی طرف گھومنے چلتے ہیں۔ سعید چونکا، کیا اس وقت؟ کیا تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی، یہی تو مزہ آئے گا۔ رات کی خاموشی، اونچی آواز میں موسیقی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ حیدر بولا۔ حسن، جو ہمیشہ گھومنے کے حق میں رہتا تھا، پرجوش ہو گیا، زبردست، چلو پھر نکلتے ہیں۔ سعید ہچکچایا، لیکن یار رات کے وقت جنگل کے راستے خطرناک ہوتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ لوگ ان جگہوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جھوٹ، سب بکواس ہے، بس ڈرائیو کا مزہ لو، حسن نے مذاق کیا۔ بالآخر سعید بھی مان گیا۔ تینوں اپنی کار پر سوار ہوئے اور اسپیکر پر بلند موسیقی چلائی اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ اندھیری رات، سنسان سڑک اور چاروں طرف پھیلا جنگل۔ تینوں دوست ہنسی مذاق میں مصروف تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے جنگل کے راستے پر قدم رکھا، فضا ہی بدل گئی۔ ہوا ٹھنڈی اور پر اسرار ہو گئی۔ سڑک پر بکھرے سوکھے پتوں کے درمیان عجیب سا سناٹا تھا۔ تینوں کو اچانک سامنے کچھ نظر آیا۔ حیدر نے گھبرا کر بریک لگائی، گاڑی یکدم رکی اور تینوں حیرت سے آگے دیکھنے لگے۔ وہاں سڑک کے درمیان ایک سایہ کھڑا تھا، دھند میں لپٹا ہوا، بالکل خاموش۔ حسن نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، یہ کون ہے؟ حیدر نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی، لیکن جیسے ہی روشنی اس سائے پر پڑی، وہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ تینوں کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یار، میں نے کہا تھا نا، یہ راستہ ٹھیک نہیں، سعید نے گھبرا کر کہا۔ بکواس مت کرو، کوئی ہوگا جو نظر کے دھوکے کی وجہ سے غائب ہو گیا ہوگا، حسن نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بلال نے گاڑی ریورس کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن یکدم بند ہو گیا۔ اسی لمحے گاڑی کی باہر کسی نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز سن کر تینوں کے ہوش اڑ گئے۔ حیدر نے آہستہ سے باہر کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس، بکھرے ہوئے لمبے بال، اس کا منہ نیچے کی طرف تھا۔ مجھے مدد چاہیے، اس کی خوفناک آواز آئی۔ حسن نے ڈرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور جیسے ہی تینوں نے اس کا چہرہ دیکھا، ان کے دل دہل گئے۔ اس کا چہرہ خوفناک تھا، آنکھیں خالی اور سیاہ چہرے پر گہرے زخم۔ بھاگو، حیدر نے زور سے چیخا، مگر گاڑی بند تھی، آگے چلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ عورت آہستہ آہستہ گاڑی کے گرد گھومنے لگی، اور جیسے ہی اس نے دروازے کو چھوا، دروازہ خود بخود لاک ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بلال نے کانپتی آواز میں کہا۔ حسن نے جلدی سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، یا اللہ آج بچا لے۔ حیدر اور سعید بھی زیر لب دعا پڑھنے لگے۔ اچانک ایک زوردار چیخ مار کر کہیں غائب ہو گئی، اور اسی لمحے گاڑی خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ دروازے بھی کھل گئے۔ حیدر نے فوری گاڑی آگے بڑھائی اور تیزی سے سڑک پر دوڑانے لگا، یا اللہ آج بچا لے۔ لیکن اچانک حسن نے جب پیچھے دیکھا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ عورت پھر سے پیچھے آ رہی تھی۔ گاڑی 120 کی رفتار سے بھاگ رہی تھی، مگر وہ چڑیل بھی ان کے پیچھے اتنی ہی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ آخر کار جیسے ہی وہ ہائی وے پر پہنچے، وہ چڑیل آخری بھیانک چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ تینوں دوست پسینے میں ڈوبے ہوئے، خوفزدہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ سعید نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن اب میں کبھی رات کو ان راستوں پر نہیں آؤں گا، حیدر نے جلدی کہا۔
حیدر نے گاڑی کو بھگایا اور سیدھا گھر آ کر بریک لگائی۔ اس رات کے بعد تینوں نے کبھی بھی رات کے وقت پہاڑی راستوں پر سفر نہیں کیا، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خوف رہا۔ کیا وہ عورت حقیقت میں تھی یا وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھی؟ ان کو سبق مل چکا تھا کہ رات کے وقت سفر کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی فرضی طور پر لکھی گئی ہے، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔